السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور ان کی کرامات۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے، آپ سنی طریقے کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمنان شاہ کے شہر مغربی اضلاع میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبدالقادر گیلانی بھی منقول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عراقی تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان یا اس کے قریبی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ خبر دی جاتی ہے کہ ہم کو حضرت ابو عبداللہ حسینی خضری مصری نے 670 ہجری میں کہا کہ میں نے شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث الورا نور الہدا غوث کونین محافظ ثقلین الغوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں 13 سال تک رہا۔ آپ کی بہت سی کرامات دیکھیں، اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ جب تمام حکماء اور ڈاکٹر حضرات نے مریض کے علاج سے عاجز ہو جاتے اور اسے جواب دے دیتے، آپ رحمت اللہ علیہ اس کے لیے دعا مانگتے اور اس پر ہاتھ پھیرتے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ خدا کے حکم سے وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں سلطان کا قریبی رشتہ دار لایا گیا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی۔ آپ نے اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور پھر وہ خدا کے حکم سے کھڑا ہو گیا، گویا اس کو بیماری ہی نہ تھی۔ بالکل ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو حفص بن صالح ایک اونٹنی لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرا حج کرنے کا ارادہ ہے اور یہ میری اونٹنی جو ہے وہ چل نہیں سکتی، میرے پاس کوئی اور اونٹنی نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک ایڑی لگائی، پھر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اونٹنی سب سے پیچھے ہوا کرتی تھی۔ حضرت شیخ صالح ابو حفص عمان بن نصر نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابو مظفر سمی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ خلیفہ مقتدی نے شیخ حضرات کو جنگل سے بغداد کی طرف طلب کیا، وہ ان سے تبرک حاصل کریں۔ جب وہ محل میں داخل ہوئے اور دہلیزوں سے گزرتے تو جس پردے پر ان کی نظر پڑتی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جب مقتدی آپ کی ملاقات ہوئی تو شیخ نے اسے کہا، قریب کے ایک عجمی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، تم اس کا مقابلہ نہ کر پاؤ گے، لیکن میں نے بلا شبہ تیرے لشکر کو اس کے لشکر کے گردنوں کا اور تجھ کو اس کی گردن کا مالک بنا دیا۔ ایک مدت کے بعد عجم کا بادشاہ بغداد کی طرف ایک بڑا لشکر لے کر آیا، مگر وہی حال ہوا جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا۔ بادشاہ قید ہو گیا اور چند روز بغداد میں مقید رہا، بہت سا مال فدیہ کے طور پر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ شیخ اعزاز سے کہا گیا، ایسے حال میں وہ پہاڑ کے نیچے تھے، تو اس وقت کیا قوت ہوتی ہے جس کے لیے ہر ٹھوس چیز نرم ہو جائے اور سخت چیز عاجز ہو جائے۔ پھر پہاڑ سے ایک سخت پتھر اٹھایا اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ ریت کی طرح ہو گیا۔ سبحان اللہ!
یہ شان ہے حضرت غوث اعظم سرکار کی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت غوث ثقلین محبوب سبحانی غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نماز ادا فرما کر باہر تشریف لا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ مریدین کی ایک جماعت بھی تھی۔ آپ سرکار ان مریدین سے چند قدم آگے تھے۔ راستے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ دوڑتا ہوا حضرت غوث اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی ہم اخروٹ کھیل رہے ہیں لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بازار سے جلیبی لا کر دو۔ پیر اجمل قادری کے مطابق لڈو کی خواہش کی گئی۔ جب بچہ رونے لگا تو سرکار نے فرمایا اچھا دیکھتے ہیں۔ بچے نے نہایت معصومانہ انداز سے کہا کہ اگر میں خود بازار سے جلیبی لینے گیا تو میری باری چلی جائے گی۔ حضور مسکرائے اور مریدین نے فوراً کہا کہ جلیبی ہم لے آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، مطلوب ہم ہیں۔ سرکار گئے اور جلیبی والے سے جلیبی لی۔ جلیبی والے کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ جلیبی والا بولا خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، عرصہ ہوا میرا کام نہیں چل رہا تھا۔ میں موصل میں ایک فقیر سے ملا اور دعا کی درخواست کی۔ اس نے جواب دیا کہ جیلان کے پیران پیر کے ہوتے ہوئے اب روئے زمین پر کس کی قدرت ہے؟ اس بچے کے باوجہ وسیلہ آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ دعا فرمائیے۔ سرکار نے کہا اللہ سب معاملات درست فرمائے۔ آپ سرکار نے جلیبی لی اور جا کر اس بچے کو دے دی۔ ایک اور بچہ بولا بابا جی آپ مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ آپ پھر گئے، وہاں سے جلیبی لے کر آئے، پھر دوسرے بچے کو دی۔ پھر تیسرا بچہ بولا بابا جی مجھے بھی جلیبی لا کر دیں۔ پھر آپ گئے، جلیبی لے کر آئے۔ مریدین یہ منظر دیکھ کر خفا ہو گئے کہ حضور کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ حضور نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ بولے خدا نے عبد القادر کو یہ توفیق دی ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بزرگ مانتے ہیں کہ ان کی ہر مشکل کا حل میں ہوں اور سب میرے پاس آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور ان کے کرامات۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔